کبھی کبھی انسان اتنی تیزی سے کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود کو کھو رہا ہے۔ عائشہ 23 سال کی ایک اسمارٹ پرجوش اور خوابوں سے بھری لڑکی، جس کی پوری زندگی بس ایک ہی چیز کے گرد گھومتی تھی، کامیابی، اور اس سے بھی زیادہ کامیابی۔ کالج میں بھی سب اسے پسند کرتے تھے۔ پرفیکٹ ڈریسنگ، پرفیکٹ کانفیڈینس، پرفیکٹ لائف سٹائل، انسٹاگرام پر ہزاروں فالوورز، سٹوریز میں برانڈڈ کافی نئے آؤٹ فٹس اور لائف کی رنگین جھلکیاں۔ مگر اس پرفیکشن کے پیچھے ایک سچ چھپا تھا۔ عائشہ کبھی دل سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ روز نئے ٹارگٹس، نئے مقاصد، نئے دباؤ، اور ہر رات ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت۔ عائشہ کے لیے زندگی بس ایک ریس تھی، زیادہ پیسے، زیادہ شہرت، زیادہ تعریفیں۔ گھر میں بھی والدین اتنے مصروف تھے کہ گھر کا ماحول ایک روٹین کی طرح لگتا تھا۔ کسی کو اس کی تھکن، اس کی پریشانی، اس کے اندر کے خوف دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک دن جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے اس کی گاڑی بری طرح ٹریفک میں پھنس گئی۔ دباؤ، ٹینشن اور بے چینی سب اکٹھے ہو گئے۔ غصے میں اس نے گاڑی سائیڈ پر لگائی اور سامنے ایک پرانا سا باغ نظر آیا۔ وقت ویسے بھی ضائع ہو رہا تھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے باغ میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہاں ایک بینچ پر سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ عورت بیٹھی تھی، آنکھوں میں عجیب سا سکون، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے دنیا کے کسی بھی فکر نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ عائشہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا، اتنی غربت، اتنی مشکلات، پھر بھی اتنا سکون کیسے؟ جب وہ قریب سے گزری تو بزرگ عورت نے نرمی سے کہا، بیٹا اتنی جلدی کس لیے؟ تمہارے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی ہے۔ عائشہ نے زبردستی مسکرا کر کہا، بس لائف بہت مصروف ہے، کام، ٹارگٹس، ذمہ داریاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا جس چیز کا سکون اندر نہ ہو وہ باہر سے کبھی نہیں ملتا۔ عائشہ کے قدم رک گئے۔ تم جتنی بھی بھاگو گی اتنی ہی تھکو گی۔ دل کی بھوک پیسوں سے نہیں، سکون سے بھرتی ہے۔ یہ جملہ اس کے دل تک اتر گیا۔ بزرگ عورت نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر دیا۔ اس پر کوئی زبردست کوٹ نہیں تھا، بس ایک سادہ سی تحریر، کل صبح 6 بجے اسی بینچ پر مجھ سے ملنا، اگر سکون ڈھونڈنا ہے تو۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی عجیب سی نصیحت؟ اس رات وہ سو نہ سکی۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، میں اتنی کامیابی کے باوجود اس عام سی عورت جیسی خوش کیوں نہیں؟ اگلے دن عائشہ بالکل 6 بجے باغ پہنچ گئی۔ بزرگ عورت پہلے سے وہی موجود تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، آنکھوں میں وہی اطمینان۔ بیٹا ایک سوال کا جواب دو، عورت نے نرمی سے کہا۔ تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ عائشہ نے فوراً کہا، وقت، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا۔ بزرگ مسکرائیں۔ تو پھر تم اپنا سب سے قیمتی وقت ان چیزوں کو کیوں دیتی ہو جو تمہیں اندر سے خالی کرتی ہے؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ عورت نے پھر کہا، بیٹا پیسہ برا نہیں ہوتا، لیکن جب پیسہ تمہیں چلانے لگے اور تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، تب تمہارے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن دل ہلکا ہے، اور یہ سکون کوئی بینک بیلنس نہیں دے سکتا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے رو رہی تھی، نہ گھر میں کبھی روئی، نہ دوستوں کے سامنے، نہ انسٹاگرام پر، لیکن آج ایک عام سی بزرگ نے اس کے دل کے بوجھ کو چھو لیا تھا۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، میں سکون کیسے پاؤں؟ بزرگ نے صرف ایک جملہ کہا، اپنے آپ کو دوسروں کی توقعات سے آزاد کرو۔ زندگی تمہاری ہے، دنیا کی نہیں۔
یہ جملہ عائشہ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اس دن اس نے انٹرویو ہی منسوخ کر دیا، فون ایئرپلین موڈ پر رکھا، سوشل میڈیا کچھ دن کے لیے ڈیلیٹ کر دیا، اور گھر واپس جا کر پہلی بار سوچا، آخر میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور کس کے لیے؟ اگلے کئی دنوں تک عائشہ نے اپنی زندگی میں چھوٹے مگر گہرے بدلاؤ کیے۔ کبھی صبح باغ میں ایک خاموش چہل قدمی، کبھی چائے کا کپ بغیر تصویریں بنائے، کبھی والدین کے ساتھ دل سے بیٹھ کر بات، کبھی صرف خاموشی میں خود کو سننا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون آترنے لگا۔ جو ریس وہ سالوں سے بھاگ رہی تھی، اب اسے سمجھ آیا کہ اس ریس کو جیتنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ عائشہ نے سیکھ لیا، سکون پانے کے لیے زندگی کو جیتنا نہیں، زندگی کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی عائشہ کے پاس خواب ہیں، منزلیں ہیں، مگر اب وہ ان کے پیچھے بھاگتی نہیں، انہیں جیتی ہے۔ اور اس بزرگ عورت کا وہ جملہ اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا درس بن گیا۔ جس چیز کا سکون دل کے اندر نہ ہو، وہ باہر کی دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی اور دل چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ایپک ٹیلز موٹیویشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔